أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فسرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق اللہ العظیم. Assalamu alaikum students, this is 31st March 2021, class 4th, English A, bookwork, unit number 1, reference to context and participles. Before starting, I would like to give you some idea about participles. A participle is a verb form that is usually formed by adding the suffixes ing or ed to the base form of the verb. یعنی verb کی جو بیسک فارم ہے اس کے ساتھ ed یا ing جب یوز ہو جاتا ہے تو اس کو پارٹیسپل کہتے ہیں. اور بیس فارم مثال کے طور پہ جیسے ٹاکڈ، اس کا پارٹیسپل بنے گا ٹاکنگ یا ٹاکڈ. they were talking loudly. اب یہاں پہ ٹاکنگ جو ہے وہ پارٹیسپل ہے. The two ladies talked about the brilliant dance performance. Talked here is participle. A participle can be used as a verb and as an adjective. Participle جو ہے as a verb بھی use ہو سکتا ہے اور as an adjective بھی. For example, the dancing dolphins were entertaining us. Here dancing is working as a participle and entertaining. ڈانسنگ جو ہے وہ ایز این ایڈجیکٹیو ورک کر رہا ہے، اس وجہ سے پارٹیسپل ہے اور انٹرٹیننگ ورب ہے. پریزنٹ پارٹیسپل، دا آئی این جی فارم از نون ایز دا پریزنٹ پارٹیسپل. فار ایگزامپل ٹاکنگ، ناکنگ اینڈ ڈراپنگ. اب یہاں پہ دیکھیں ٹاک کے ساتھ آئی این جی لگا تو یہ پریزنٹ پارٹیسپل بن گیا. پاسٹ پارٹیسپل، دا ای ڈی فارم از نون ایز دا پاسٹ پارٹیسپل. فار ایگزامپل ٹاکڈ، ناکڈ، ڈراپڈ. یعنی بیس فارم کے ساتھ جب ای ڈی لگا دیں گے تو پاسٹ پارٹیسپل بن جائے گا. سی لرننگ اباؤٹ لینگویج، پیج نمبر 6. Participles. Number 1. Fill in the blanks in the following. The first one has been done for you. They have given you first form of verb, second form of verb and third form of verb you have to do by your own self. Number 1. Break. Second form is broke and third form is broken. Second, go, went and gone. Stream, streamed, streamed. Say, said, said. Show, showed, shown. Cheat, cheated, cheated. Hear, heard, heard. Spread, spread, spread. Spread کی جو تھرڈ فارم ہوتی ہے وہ سیکنڈ فارم اور تھرڈ فارم سیم ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اسپریڈ ہی رہتی ہے. Comprehension 3. Answer the questions about this line from the story. We can be friends anyway, can't we? یہ لائن انہوں نے دی ہے آپ کو چیپٹر میں سے، اس میں سے ریلیٹڈ انہوں نے کویسچن پوچھے ہیں. یو ہیو ٹو آنسر دیز آؤٹ. اوکے، دا فرسٹ کویسچن اے، ہو سیڈ دس، یعنی یہ لائن کس نے بولی؟ تو اس کا آنسر ہے پپی سیڈ دس، پپی نے یہ لائن بولی. بی، ہو ریپلائز اینڈ وٹ ڈو دے سے، اس کے جواب میں کون کیا کہتا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے ٹامی ریپلائز، ٹامی جواب دیتا ہے سیئنگ، یہ کہتے ہوئے، او شور، کہ ہاں یقیناً ہم تمہارے فرینڈس بنیں گے. So this was your task for today. You have to learn it and you have to write it on sheet as well. Thank you. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جماعت چہارم،
اردو کا سبق نمبر 1 خدا کی قدرت، اس کی مشق شروع کریں گے۔ آج ہم سب سے پہلے ہیں الفاظ معنی۔ پہلا لفظ ہے خوشنمائی۔ خوشنمائی یعنی خوبصورتی۔ حکمت، عقل کہتے ہیں دانائی کو، دانا ہونے کو۔ تھرتھراتا، کانپتا۔ کونپلیں، چھوٹی پتیاں۔ دل، گروہ یعنی بادلوں کا تہ در تہ اکٹھا ہونا، بہت زیادہ بادلوں کا اکٹھا ہو جانا، اس کو دل کہتے ہیں۔ نادر، نایاب۔ نادر کہتے ہیں ایسی چیز کو جو کہ بہت ہی کم دستیاب ہو، جو کہ بہت ہی زیادہ قیمتی ہو۔ قادر، قدرت رکھنے والا، یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، ہر چیز ہی اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ رت، موسم، بھانے لگا، اچھا لگنے لگا۔ الفاظ سازی سوال نمبر 2، ان الفاظ پر اعراب لگائیں اور درست تلفظ کے ساتھ پڑھیں۔ پہلا لفظ ہے نرالی۔ نون زیر نی، را زبر را، الف لام زیر لی اور چھوٹی یہ پر جزم، نرالی۔ شجر، شین پر زبر، جیم زبر جا اور رے پر جزم، شجر۔ قدرت، قاف پیش قو، دال پر جزم، را زبر را اور تا پر جزم، قدرت۔ زبان، زا پیش زو، با زبر با، الف اور نون پر جزم، زبان۔ قوی، قاف زبر کا، واو زیر وی اور چھوٹی یہ پر جزم، قوی۔ سوال نمبر 3، نظم کے مطابق قافیے لگا کر مصرع مکمل کریں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ قافیہ کس کو کہتے ہیں۔ ایسے الفاظ جو کہ بولنے میں ایک جیسی آواز دیں، جن الفاظ کی آواز ایک جیسی ہو، انہیں قافیہ کہا جاتا ہے۔ ہم آواز الفاظ کو قافیہ بھی کہتے ہیں، جیسا کہ آنا، جانا، کھایا، لایا، یہ الفاظ قافیہ ہیں، یعنی ان کی آواز ملتی جلتی ہے۔ پہلی خالی جگہ اس کی، پھوٹی نئی کونپلیں شجر میں، ایک جوش بھرا ہوا ہے ڈیش میں، سر میں۔ ہر چیز کی ہے ادا نرالی، حکمت سے نہیں ہے کوئی ڈیش، حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی۔ گرمی نے زمین کو تپایا، بھانے لگا ہر کسی کو سایہ۔ تپایا یعنی گرمی نے زمین کو بہت زیادہ گرم کر دیا۔ دو ہونٹ دیے کہ منہ سے بولیں، شکر اس کا کریں زبان کھولیں۔ ہر شے اس نے بنائی نادر، بے شک ہے خدا قوی و قادر۔ زبان دانی۔ سوال نمبر 4، نظم میں موجود 4 اسم عام اور 4 اسم خاص لکھیں۔ اسم عام کہتے ہیں کسی بھی عام چیز، جگہ یا شخص کے نام کو، جبکہ اسم خاص کسی بھی خاص چیز، جگہ یا شخص کے نام کو اسم خاص کہا جاتا ہے۔ اسم عام میں کے الفاظ ہیں شجر، شخص، رات، دن۔ اسم خاص میں جاڑا، گرمی، بہار، برسات یہ شامل ہیں، یعنی کہ یہ خاص موسموں کے نام ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی خاص چیزیں ہوں، جیسے کسی شہر کا نام ہے لاہور، فیصل آباد، یہ ہم لکھ سکتے ہیں اسم خاص میں۔ لیکن یہاں پر ہم نے چونکہ نظم میں سے ہی الفاظ منتخب کرنے ہیں، اس لیے یہاں پر صرف موسموں کے نام ہی لکھیں گے۔ سوال نمبر 5، جملوں میں مناسب حروف جار لگا کر جملے مکمل کریں۔ حروف جار ایسے حروف ہیں، ایسے الفاظ ہیں جو کسی اسم کو، یعنی کسی بھی چیز کے نام کو، کسی جگہ کے نام کو، کسی شخص کے نام کو کسی فعل کے ساتھ یعنی کسی کام کے ساتھ منسلک کرتے ہیں، ملاتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے احمد ڈیش انتظار کیا، میں نے احمد کا انتظار کیا۔ احمد یہاں پر اسم ہے، جبکہ انتظار کیا یہاں پر فعل ہے، کام ہے، تو کا نے احمد اور انتظار کو ملا دیا، اس لیے کا یہاں پر حروف جار ہے۔ سارا نے کتاب اور احمد نے قلم خریدا۔ اسٹیشن تک پہنچتے پہنچتے حامد کے کپڑے بھیگ گئے۔ کچرے کو کوڑے دان میں پھینکنا چاہیے۔ میں صبح سے آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ صبح سے یعنی صبح
ایک کسی وقت کا نام ہے، صبح، دوپہر، شام، تو ان کے ساتھ سے کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ چھت پر بیٹھا ہوا کوا کائیں کائیں کر رہا تھا۔ سوال نمبر 5 مکمل ہوا۔ اب ہم آئیں گے لکھائی کی مہارت۔ اس نظم کا مرکزی خیال لکھیں۔ مرکزی خیال کہتے ہیں وہ خیال جو کسی شاعر نے کسی نظم میں بیان کیا گیا ہو، یعنی شاعر جس خیال کے تحت کوئی نظم لکھتا ہے اسے مرکزی خیال کہتے ہیں۔ یعنی شاعر کسی نظم میں جب کوئی بات بیان کرتا ہے تو ان الفاظ کو، ان باتوں کو سادہ الفاظ میں بیان کرنا مرکزی خیال کہلاتا ہے۔ اس نظم میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز کی خوبی بیان کی ہے اور بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی اس نظم کا خیال یہ ہے کہ شاعر نے اللہ تعالیٰ کی خوبیاں بیان کی ہیں اور یہ بات واضح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ آپ نے یہ تمام مشقی سوالات اپنی کتاب پر حل کرنے ہیں اور زبان یاد کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ الفاظ معنی آپ نے اپنے رف رجسٹرز پر لکھنے ہیں اور وہ بھی زبانی یاد کرنے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔